اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہاری لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت ہے، تم موت کو کثرت سے یاد کر لو۔ اللہ مجھے چھوڑ دے، کیوں چھوڑ دے؟ دنیا کے کام کر کے آتی ہوں، چھوڑ دے اس لیے نہیں بولتی۔ قال رب ارجعون، اللہ مجھے چھوڑ دے۔ اللہ نیک عمل کر کے آتی اللہ نمازیں پڑھ کے آتی اللہ تیرا ذکر کر کے آتی اللہ اس قرآن کو پڑھ کے آتی اللہ دیکھتی کہ تو اس قرآن میں کیا حکم دیا، اللہ مجھے چھوڑ دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ماں اور بہنوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے موت کب آئے گی۔ کبھی یہ دل میں خیال آیا کہ میری بھی موت آئے گی؟ کبھی فکر ہوئی کہ میری بھی موت آنے والی ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں موت تبھی نہیں آتی، موت کب آتی؟ ہمارے دماغوں میں جو ایک خیال بیٹھ چکا ہے نا، وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ جب ہم بچے سے جوان ہو جائیں گے، جوان ہونے کے بعد ہم بڈھے ہو جائیں گے، جب ہم کھٹیا سے لگ جائیں گے، گوشت جب پورا ہڈیوں سے لگ جائے گا، پوری ہڈی کمزور ہو جائے گی نا، اس وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو موت آنے والی ہے، اب ہماری موت آئے گی۔ یہ خیال آج ہمارے دماغوں میں بیٹھ چکا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں موت ہماری بہت دور ہے، بہت دور ہے، ابھی ہم کو موت آنے والی نہیں ہے، ابھی تو ہماری موت بہت دور ہے۔ میری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 1 میں مجھے اور آپ کو بات بتائی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں تمہارے حساب کا وقت قریب ہے، لیکن افسوس کہ تم غفلت میں پڑی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی تمہارا وقت ہے، یہ نہیں بول رہے ابھی تمہارا حساب کتاب کا وقت آنے والا ہے، یہ نہیں بول رہے۔ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ حساب کتاب کا دن کب ہے؟ قریب ہے، تمہارے بہت قریب ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ابھی ہمارے حساب کتاب کا دن آنے والا نہیں ہے، ابھی موت ہمارے سے بہت دور ہے، ابھی ہم کو دنیا کی عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزارنا ہے، ہماری دنیا کی خواہشات کو مکمل کرنا ہے۔ میری بہنوں، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھے مجھے بتائیے، کیا ہم نے چھوٹے بچوں کو مرتے نہیں دیکھا ہم نے نوجوان لڑکیوں کو مرتے نہیں دیکھا ہم نے نوجوان لڑکوں کو مرتے نہیں دیکھا کیا ہم نے دیکھا ہے؟ لیکن افسوس میری بہنوں، دنیا کی خواہشات میں، دنیا کی رنگوں میں اس طرح مگن ہے کہ اب ہم کو آخرت یاد ہی نہیں ہے ہم کو۔ اتنی لامحدود خواہشات ہماری، ایسی خواہشات ہماری کہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا میری بہنوں، ہماری تمام کی تمام خواہشات کو جو ختم کر دے گی نا، وہ میری اور آپ کی موت ہوگی۔ ترمذی کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہاری لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت ہے، تم موت کو کثرت سے یاد کر لو۔ میرے اور آپ کی لذت، میری اور آپ کا مزہ، میری اور آپ کی جو خواہش ہے نا، ان خواہشات کو ختم کرنے والی چیز موت ہے۔ غور کرو کیسی ایک موت ہے، لیکن افسوس آج ہم بھول گئے، ہماری صبح شام ایک منٹ بھی نہیں یاد آتا کہ مجھے اور آپ کو مرنا ہے، میری اور آپ کی موت آئے گی۔ میری بہنوں، اگر غفلت کی زندگی گزارو گی، موت کا پروانہ آ جائے، پھر مجھے اور آپ کو کوئی بچا نہیں پائے گا۔ یاد رکھنا میری بہنوں، کیونکہ جب موت کا فرشتہ آئے گا نا نیک لوگوں کے لیے، تو بڑی آسانی ہوگی۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا
دنیا میں اپنی آخرت کی تیاری کی ہوگی، وہ لوگ جنہوں نے اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی، ان کے لیے تو بہت آسانی ہوگی، بہت آسانیاں ہوگی۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 32، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 27 میں اللہ اس میں کہتا ہے کس طریقے سے نیک لوگوں کی روح کو قبضے کی جاتا ہے۔ موت کے فرشتے بڑے خوبصورت شکل میں ان کے پاس آتے ہیں، بڑے بہترین شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، چلو اپنے رب سے ملاقات کے لیے۔ نیک روحیں جنہوں نے دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، وہ روح تو آسانی سے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی پریشانی سے، آسانی سے رب سے ملاقات کے لیے نکل پڑے گی۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزاری ہوگی، وہ لوگ جنہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ میرے رب نے مجھے کیوں پیدا کیا، یہ قرآن کو کبھی پڑھا نہیں ہوگا، کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ اللہ نے اس قرآن میں کیا کہا، ان کا معاملہ تو بڑا خطرناک ہوگا، بڑا بھیانک ہوگا۔ جب موت کے فرشتے برے لوگوں کے پاس آئیں گے نا میری بہنوں، بڑے خطرناک صورت میں آئیں گے، بڑی بھیانک صورت میں آئیں گے، روح ان کو دیکھ کر ڈر جائے گی اور جسم میں ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق وہ روح جسم میں تیزی سے ادھر ادھر بھاگتی ہے اور وہ موت کے فرشتے اس روح کو اس کے چہرے پر، اس کے سینے پر، اس کے پیٹھ پر مارتے ہوئے اس روح کو جسم سے نکالتے ہیں۔ برے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، ان کی روحوں کو کس طریقے سے نکالا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک کانٹے دار جھاڑ پر اگر ہم چادر ڈال دیں اور ہم اس چادر کو زور سے کھینچیں گے تو کس طریقے سے اس کا حال ہو جائے گا جانتے ہو؟ اسی طریقے سے ہماری روحوں کو نکالا جائے گا اگر ہم اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزاریں گے تو۔ اور جب موت کے فرشتوں کو دیکھیں گے نا، وہ لوگ جو موت کے فرشتوں کو دیکھ کر ڈریں گے، بھاگیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اللہ اس حالات کو قرآن میں بیان کرتا ہے۔ میری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کے آیت نمبر 99 اور 100 میں وہ پورا منظر بیان کرتا ہے۔ جب برے لوگ موت کے فرشتوں کو دیکھیں گے نا تو اللہ کہتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ۔ جو موت کے فرشتوں کو دیکھیں گے نا تو چیخ اٹھتی ہے، چلاتے ہیں، آج ہم نے موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا، یا رب قال رب ارجعون، مجھے چھوڑ دے اللہ۔ ہماری روح اس وقت پکارے گی، اللہ مجھے چھوڑ دے۔ کیوں چھوڑ دے؟ دنیا کے کام کر کے آتی ہوں، چھوڑ دے اس لیے نہیں بولتی، قال رب ارجعون، اللہ مجھے چھوڑ دے۔ اللہ نیک عمل کر کے آتی، اللہ نمازیں پڑھ کے آتی، اللہ تیرا ذکر کر کے آتی، اللہ اس قرآن کو پڑھ کے آتی، اللہ دیکھتی کہ تو اس قرآن میں کیا حکم دیا، اللہ مجھے چھوڑ دے۔ اللہ پردہ کر کے آتی، اللہ نیک عمل کر کے آتی، اللہ مجھے چھوڑ دے۔ اللہ ابھی تک تیری نافرمانی میں زندگی گزار دی، اللہ قال رب ارجعون، مجھے چھوڑ دے اللہ، مجھے چھوڑ دے۔ اللہ اچھے عمل کر کے آتی، اللہ نیک عمل کر کے آتی، اللہ۔ میری بہنوں، مجھے بتاؤ، موت کے فرشتوں کو دیکھنے کے بعد کیا ہم کو چھوڑا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں ان کو چھوڑا جائے گا۔ میری بہنوں، غور کرو، یہ دنیا جس کے لیے آج ہم پورا وقت لگا دیتے ہیں، ہماری سوچ، ہمارے گمان، ہمارے خیالات، ہماری تمام کی تمام چیزیں اس دنیا کے لیے ہو جاتی ہے۔ میری بہنوں، میرے اور آپ کی سانسیں رک جائے گی۔ وہ بیڈ روم جس میں میں اور آپ ہر روز سوتے ہیں، میرے اور آپ کے اپنے، مجھے اور آپ کو وہی بیڈ روم میں رکھیں گے، وہی بیڈ روم میں مجھے اور آپ کو سونے دیں گے؟
نہیں، ہرگز نہیں۔ جیسے ہی یہ سانسیں اکھڑ جائے گی میری اور آپ کی روح نکل جائے گی، میری اور آپ کی موت آ جائے گی۔ میرے اور آپ کے اپنے مجھے اور آپ کو بیڈ روم سے نکال کر قبر میں لا کر ڈال دیں گے۔ غور کرو، کوئی چیز میرے اور آپ کے ساتھ آنے والی نہیں ہے۔ وہ سونا، وہ دولت، وہ کمائی سب کی سب ہمارے پیچھے چھوٹ جائے گی۔ کوئی چیز میرے اور آپ کے ساتھ آنے والی نہیں ہے جس کی میں اور آج فکر کر رہے ہیں نا دنیا میں۔ جب ہم مر جاتے ہیں تو کیا میرے اور آپ کے جسم پر ایک ذرا سا سونا بھی رکھا جاتا ہے؟ نہیں رکھا جاتا۔ ناک کا اگر کوئی تنکا بھی بینی ہوگی تو اس کو بھی نکال لیا جاتا۔ اللہ اکبر، میری اور آپ کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے کہ میں اور آپ ایک سونا بھی اپنے ساتھ لے کر جائے، لیکن افسوس پوری زندگی اس کے لیے لگا دی۔ میرے اور آپ کی جب موت آئے گی، مجھے اور آپ کو جب کفن پہنایا جائے گا، پھر مجھے اور آپ کو قبر میں دفنایا جائے گا میری بہنوں، میرے اور آپ قبر میں کیسے رہیں گے؟ وہاں پر نہ کوئی تکیہ ہوگا نہ کوئی بستر۔ دنیا میں بغیر تکیہ کے نیند نہیں آتی، وہاں پر کیسے سوئیں گے ہم؟ کیسے آئے گی ہم کو نیند؟ دنیا میں اگر کرنٹ چلے گیا تو ہم کو ڈر لگتا ہے اندھیرے سے، قبر میں تو مکمل طور پر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ کیسے رہیں گے پھر ہم؟ دنیا میں ٹائم پاس نہیں ہوا تو اس سے باتیں کر لیتے ہیں، ٹائم پاس ہو گیا۔ وہاں قبر میں میرا اور آپ کا ٹائم پاس کیسے ہوگا؟ کون آئے گا میرا اور آپ کے پاس ٹائم پاس کرنے؟ سوچو، مجھے اور آپ کو مٹی میں دبا کر چلے جائیں گے میری بہنوں۔ میرے اور آپ کے اپنے دنیا میں اگر ہم کو مٹی لگ گئی تو ہم کو بے چینی ہوتی ہے، صاف کر لیتے ہیں۔ مٹی لگ گئی، میرے اور آپ کے پورے جسم کو مٹی میں ڈال کر چلے جائیں گے۔ اور مٹی ڈالنے والے بھی کون لوگ ہوئیں گے؟ وہ لوگ جن کو راضی کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں نا۔ مٹی ڈالنے والا ہمارا باپ ہوگا، ہمارا بھائی ہوگا، ہمارا شوہر ہوگا، ہماری اولاد ہوگی ہم پر مٹی ڈالنے والی۔ کوئی ہمارے دشمن نہیں ہوں گے۔ پکارو اس وقت کہ تمہارے لیے اللہ کی نافرمانی کرتی تھی، تم کو راضی کرنے کے لیے مجھے آج چھوڑ کر مت جاؤ۔ آئے گا باپ ساتھ میں، آئے گا بھائی ساتھ میں، آئے گا شوہر ساتھ میں، آئے گی اولاد ساتھ میں؟ نہیں۔ دنیا کی کتنی بھی سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ کیوں نہ ہو، ایک دن تو دور کی بات، ایک گھنٹہ بھی آپ کے ساتھ قبر میں رہنے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھنا میری بہنوں۔ یا اللہ تو ہم سب کو ایمان والا بنا دے اور موت کو کثرت سے یاد کرنے والا بنا دے اور موت کی سختیوں سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔